اچانک سے میرا ٹھیلا بھاری کیوں ہو گیا تھا؟ دوپہر کے ٹھیک 3 بجے تھے۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ آگ برسا رہا تھا اور میں پسینے سے شرابور بار بار زور لگا کر اپنا ٹھیلا گھسیٹ رہا تھا۔ لیمو پانی کا ٹھیلا تھا میرا، مگر آج کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میرا ٹھیلا اتنا بھاری لگے۔ دل گھبرا سا رہا تھا۔ میں نے پھر سے دونوں ہاتھوں سے زور لگایا، مگر تبھی میری نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ وہاں کچھ سفید سا موجود تھا، جیسے دودھ کی دھار ہو۔ وہ میرے ٹھیلے کے نیچے سے جھانک رہا تھا۔ میں چونک گیا، جھک کر نیچے دیکھا تو دل حلق میں آ گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی، ہاں ایک دبلی پتلی لگ بھگ 16 یا 17 سال کی لڑکی۔ میرے ٹھیلے کے نیچے موجود خالی جگہ پر بے ہوش پڑی تھی، اتنی دبلی کہ وہ آرام سے وہاں سو رہی تھی، جیسے یہ اس کی اپنی چارپائی ہو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ کمال ہے، میں اتنی گرمی میں ہلکان ہو رہا ہوں اور یہ مہارانی مزے سے میرے ٹھیلے کے نیچے سو رہی ہے۔ غصے میں میں نے اس کا ہاتھ تھاما، جھنجھوڑا۔ اے لڑکی، اٹھو، یہ سونے کی جگہ ہے، یہ میرا ٹھیلا ہے، تمہاری وجہ سے میں اتنی دیر سے زور لگا رہا ہوں۔ لیکن اگلے ہی پل کچھ ایسا ہوا جس نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ ہاتھ بے جان سا میرے ہاتھ سے نکل کر نیچے ڈھلک گیا۔ میرے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر توڑ گئی۔ میں نے اس کی گال تھپ تھپائی، مگر اس کا چہرہ بے جان انداز میں دوسری طرف لڑک گیا۔ دل تھام کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے ناک کے قریب لے گیا، اور جیسے ہی محسوس کیا کہ وہاں کوئی سانس نہیں تھی، میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ لڑکی تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے جھٹ سے اسے ٹھیلے سے نکالا، اسے اپنی گود میں لٹایا۔ ارد گرد سناٹا تھا۔ گرمی کی شدت نے گلیوں کو خالی کر رکھا تھا۔ کبھی کبھار کوئی آتا، لیمو پانی مانگتا اور چلا جاتا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے گلاس میں ٹھنڈا لیمو پانی بھرا اور اس کے لبوں سے لگا دیا۔ ایک پل بعد اس کے ہونٹ ہولے سے ہلنے لگے۔ میں دم بخود تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ پہلے مجھے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر دل میں ترس جاگ اٹھا تھا۔ جیسے ہی اس کے ہونٹوں کو لیمو پانی کا ذائقہ ملا، وہ زور سے کھانسنے لگی اور پھر جلدی سے سنبھل کر مجھ سے الگ ہو گئی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں، سبز، گہری، چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میں جیسے کسی خواب میں کھو گیا۔ وہ آنکھیں عام نہیں تھیں، ان میں ایک پراسرار سی کشش تھی۔ میں بلا ساختہ بول پڑا، تم ٹھیک ہو نا؟ تم میرے ٹھیلے کے نیچے کیا کر رہی تھی؟ میری آواز دھیمی تھی، جیسے خود بھی سچائی جاننے سے ڈر رہا ہوں، مگر وہ خاموش رہی۔ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکائیں اور پلٹنے لگی، جیسے وہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے غائب ہو جانا چاہتی ہو۔ میں نے قدم آگے بڑھا کر اسے روک لیا۔ سنو تو صحیح، مجھے پتہ نہیں تھا تم پیاسی تھی، بے ہوش تھی، پر تم آئی کیسے؟ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ تم میرے ٹھیلے کے نیچے کب سے تھی۔ وہ کچھ پل چپ رہی، پھر اچانک اس کا چہرہ جیسے کسی اندرونی خوف سے پیلا پڑ گیا۔ مجھے معاف کر دیں، اس نے گھبرائی آواز میں کہا اور اپنے دوپٹے کے پلو میں سے کچھ نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آپ نے مجھے پانی پلایا، شکریہ۔ میں کوئی جواب نہیں دے سکتی، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے الٹے قدموں وہاں سے نکل گئی۔ اس کے قدم گھبرائے ہوئے تھے، جیسے پیچھے کچھ چھوٹ گیا ہو۔ پلک جھپکتے میں وہ گلی کے نکڑ سے مڑ کر میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں بس وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ کیوں آئی تھی؟ کیوں یوں چپ چاپ نوٹ تھما کر چلی گئی؟ میں چند سالوں سے یہی ٹھیلا چلا رہا تھا۔ گرمیوں میں لیمو پانی، سردیوں میں مونگ پھلی، یہی میرا سب کچھ تھا۔ یہی میرا روزگار، یہی میری 2 چھوٹی بہنوں کا سہارا تھا۔ ان کی ہر چھوٹی خوشی میں یہی ٹھیلا میری طاقت بن جاتا۔ میں نے وہ نوٹ ایک طرف رکھ دیے، نظر بھی نہیں ڈالی، پر جب نظر پڑی تو جیسے وقت تھم گیا۔ 5000 کا نوٹ! میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔
اتنی بڑی رقم! مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ رقم اسی لڑکی نے دی ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان میرے ٹھیلے پر آیا، پانی پیا، چینج دیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے وہی نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم نے دیا تھا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، میں تو بس چینج دے رہا تھا، یہ نوٹ میں نے نہیں دیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر وہ نوٹ کس نے دیا تھا؟ میری نظریں بے اختیار اس گلی کی طرف اٹھ گئیں۔ میری پریشانی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، دل و دماغ الجھے ہوئے تھے۔ میں جیسے تیسے گھر آیا تو حسب معمول میری بہنیں دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئیں، کہنے لگیں بھائی ہماری سہیلی کی شادی ہے، آپ جانتے ہیں نا ہمیں نئے اچھے کپڑے بنوانے ہیں، آج پیسے لائے ہیں نا؟ ان کی بات سن کر فوراً وہی 5,000 والا نوٹ یاد آ گیا۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ نوٹ شاید اس لڑکی نے غلطی سے دے دیا اور مجھے اسے واپس کر دینا چاہیے، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ میری بہنوں کے خواب ہیں، خواہشیں ہیں جو میں اس نوٹ سے پوری کر سکتا ہوں۔ اسی کشمکش میں تھا کہ میری بہنوں نے مجھے جھنجھوڑا۔ بھائی ہوش میں آئے، ہم آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، بتائیں نا، سب لوگ تیار ہوں گے، اگر ہم نہ ہوئے تو وہ ہمیں کیا کہیں گے؟ میں نے دونوں کو مسکرا کر دیکھا اور کہا فکر نہ کرو، تمہارا بھائی آج تم دونوں کے لیے بہت کچھ لے کر آئے گا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل آیا۔ میں نے کبھی اپنی بہنوں کو اکیلے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مجھے ان کی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ دونوں اب 17 اور 18 سال کی تھیں، جبکہ میں 24 سال کا ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کروں گا، کیونکہ مجھے ایسی لڑکی کہاں ملتی جو میری بہنوں کو بھی اپنی بہنیں سمجھے۔ اسی سوچ میں میں ہمیشہ یہی فیصلہ کرتا آیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں بازار گیا اور اپنی دونوں بہنوں کے لیے ایک جیسے گلابی رنگ کے جوڑے خرید لایا، لیکن جیسے ہی میں نے شیشے میں دیکھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہی لڑکی، وہ چپکے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے اسے شیشے میں دیکھ لیا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا، ادھر ادھر دیکھا مگر وہ غائب ہو چکی تھی۔ مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں 100% یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی۔ پر سوال یہ تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ میرا پیچھا کر رہی تھی؟ کیا وہ مجھ سے وہی نوٹ واپس لینے آئی تھی؟ یہ سوچ کر میں سر تھام کر بیٹھ گیا کہ میں نے تو اس نوٹ سے اپنی بہنوں کے لیے چیزیں بھی خرید لی ہیں۔ پریشانی کی حالت میں جب میں گھر واپس آیا تو وہی بہنیں حسب معمول میرے پاس آ گئیں۔ میں نے دونوں کو ان کی الگ الگ چیزیں دے دیں۔ وہ خوش ہو گئیں، خوشی خوشی ایک دوسرے کی چیزیں دیکھنے لگیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر میرا دل بھی مطمئن ہو گیا، مگر پھر وہ چہرہ، وہی لڑکی میرے ذہن میں گھومنے لگی جو مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں نے اس سے کچھ چرا لیا ہو۔ اگلے دن میں نے اپنا ڈھیلا باہر نکالا، اپنی بہنوں کو الوداع کہا اور پھر سے اسی جگہ آ گیا تھا۔ میرا نام شاہد ہے، میری امی کو کینسر تھا، وہ بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ابو نے دوسری شادی کر لی۔ ابو ہم سے پیار تو بہت کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد سوتیلی امی نے ابو سے کہہ دیا کہ وہ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں تو انہیں امی ہی کہتی تھیں، لیکن میں تب بھی سمجھدار تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی سگی ماں کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ ابو مجبور ہو کر سوتیلی امی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن ہمیں خرچہ بھیجتے رہے، کیونکہ سوتیلی امی کے خاندان کی طرف سے کچھ زمین انہیں ملی تھی جس کا نفع ابو کو بھی ملتا تھا۔ وہی نفع وہ ہم پر خرچ کر دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ابو نے وہ خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ مہنگائی بڑھتی گئی اور ابو اکثر مجھے کہتے، شاہد اب تمہیں اپنی بہنوں کا خود خیال رکھنا ہے۔ میں نے جیسے تیسے کر کے انٹر تک پڑھائی مکمل کی۔ 2nd ایئر تک تو پہنچ گیا، لیکن یونیورسٹی میں داخلہ نہ مل سکا۔ شاید بہنوں کی ذمہ داری کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ میں اپنی پڑھائی پر توجہ نہ دے سکا۔ میرے مارکس بھی کم آئے اور داخلہ نہ مل پایا۔ تب میں نے چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیا۔ انٹر تو مکمل کر لیا تھا، مگر اس سے اچھی نوکری کہاں ملتی۔ ابو نے جو پیسے دیے میں نے ان میں سے ایک ٹھیلا خرید لیا، اور یوں اب میں کچھ نہ کچھ بیچ کر اپنی بہنوں کی ضروریات پوری کرنے لگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابو شہر چلے گئے، اور وہ کب گئے، کہاں گئے،
مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ پہلے پہل تو ان کی کال آ جاتی تھی، وہ ہر ہفتے ہمیں فون کرتے، بہنوں سے بات کرتے اور کبھی کبھار آ بھی جاتے۔ ان کے ہاتھ میں فروٹ اور کئی طرح کا سودا ہوتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا، کالز بند ہو گئیں، ملاقاتیں ختم ہو گئیں۔ تب ایک روز بہنوں کے اصرار پر میں ابو کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا مینا اور نینا آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، مگر میری سوتیلی امی فوراً بول پڑی، اب اپنے ابو کو بھول جاؤ، ان کی اپنی زندگی ہے۔ اس وقت وہ امید سے تھیں، شاید میرا کوئی نیا بہن یا بھائی آنے والا تھا۔ ابو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے لگا شاید وہ میری حمایت میں کچھ کہیں گے، میرا ساتھ دیں گے، لیکن جب انہوں نے نظریں جھکا لیں تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کچھ نہیں بولیں گے، وہ اب صرف اپنی بیوی کے کہنے پر ہی چلیں گے۔ میں مایوس ہو کر منہ لٹکائے واپس آ گیا۔ بہنوں سے میں نے صرف اتنا کہا، ابو کہہ رہے تھے کہ وہ خود ہم سے ملنے آیا کریں گے۔ میں جانتا تھا وہ نہیں آئیں گے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خود کبھی وہاں نہیں جاؤں گا، لیکن میری بہنیں وہ ہر مہینے کے آخر میں یہی سوال کرتیں، بھائی ابو کیوں نہیں آئے؟ میں انہیں سچ بتا بھی نہیں سکتا تھا، مگر ایک فیصلہ میں نے دل میں کر لیا تھا کہ جب تک میں ہوں ان کے چھوٹے چھوٹے خواب ضرور پورے کروں گا۔ اس بار بھی اس لڑکی کی وجہ سے میں اپنی بہنوں کے خواب تو پورے کر چکا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی اب تک باقی تھی۔ شام کو جب میری بہنیں شادی سے واپس آئیں تو ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، مکمل پردے میں، برقعے میں ملبوس۔ نینا نے بتایا یہ ہماری سہیلی ہے، دوسرے شہر سے آئی ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، اب رات ہو گئی ہے تو واپس نہیں جا سکتی، اس لیے ہمارے ہاں رکے گی۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ ہمارے گھر میں تو صرف 2 ہی کمرے تھے، مینا اور نینا ایک کمرے میں سوتی تھیں اور میں ویسے بھی اکثر صحن میں سوتا تھا۔ نینا کے اصرار پر میں نے اجازت دے دی۔ وہ لڑکی کو ساتھ والے کمرے میں لے گئی اور بولی، یہ تمہارا کمرہ ہے، تم یہاں آرام سے رک سکتی ہو۔ میں اندر سے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، تم دونوں کی تو کبھی کسی سے دوستی نہیں تھی، آج تک میں نے تمہاری کسی سہیلی کو نہیں دیکھا، یہ اچانک دوستی کب ہوئی ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ پھر میں نہ بولی، دراصل بھائی بات یہ ہے کہ ہماری اس سے شادی میں ہی دوستی ہوئی، بہت خوبصورت ہے یہ لڑکی اور غریب بھی، لیکن کہہ رہی تھی کہ اتنی رات کو واپس کیسے جائے گی، تو ہم دونوں اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ سن کر میں نے سر تھام لیا۔ تم لوگ کیا کہہ رہی ہو؟ اس لڑکی نے سر سے پاؤں تک خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو صرف کالی سیاہ چادر ہی دکھائی دی۔ مینا اور نینا مجھے منانے لگے، بھائی آپ کچھ زیادہ سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کل صبح ہی تو چلی جائے گی۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ اگلے دن صبح مجھے کسی کے کھلکھلانے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو اس لڑکی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے بہنوں کو تلاش کیا تو وہ بھی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ زور سے بجایا، تبھی مینا نے دروازہ کھولا۔ اندر نظر ڈالی تو وہ لڑکی پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے آبشار جیسے بال اس کی کمر سے بھی نیچے جا رہے تھے۔ سنہرے رنگ کے بال بہت حسین لگ رہے تھے۔ مینا ہنستے ہوئے بولی، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کیا اب ہم کھیل بھی نہیں سکتے؟ میں نے کہا نہیں، بس یاد دلانا تھا کہ وہ لڑکی آج واپس جائے گی، ٹھیک؟ ایسا کرنا اسے میرے ساتھ بھیج دینا، میں اسے بس اڈے پر چھوڑ آؤں گا، اکیلے بھیجنا ٹھیک نہیں لگتا، آخر وہ ہمارے گھر سے جا رہی ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سوال ہم پر آ جائے گا۔ مینا نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں اسے بتا دوں گی۔ پھر اس نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا، لیکن مجھے وہ لڑکی اب بھی مشکوک لگ رہی تھی۔ دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نینا میرے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، پر ہچکچا رہی تھی۔ میں اسے جب بھی اداس دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے، ضرور نینا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، نینا کیا بات ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، دراصل میں بات کرنا چاہتی تھی، ہماری سہیلی آرزو کچھ دن اور ہمارے ساتھ رکنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر نوالا میرے منہ میں ہی رہ گیا۔
یہ کیسی باتیں کری ہو نینا؟ اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان ہوں گے، اسے جانا ہی ہوگا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن وہ آہستہ سے بولی، اس کے گھر والے نہیں ہیں۔ یہ سن کر جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تب مینا میرے قریب آئی اور نرمی سے کہنے لگی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی بھائی، اس کے گھر والے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے گھر رہتی ہے۔ اس کے منہ بولے چچا کے، لیکن اس کا ایک کزن ہے جو اسے گندی نظروں سے دیکھتا ہے، اسی لیے وہ وہاں نہیں جانا چاہتی۔ یہ سن کر مجھے آرزو پر بے حد ترس آیا۔ بہنوں کے مسلسل اصرار پر میں نے اسے رکنے کی اجازت دے دی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی، اس لیے میں خود کوشش کرتا تھا کہ اس کے آس پاس نہ ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ اس کے لمبے حسین بال میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے تھے۔ چند دن بعد مینا اور نینا کپڑے دھونے کے لیے چھت پر گئی ہوئی تھیں۔ میں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کمرے میں چلا گیا اور وہیں اچانک مجھے آرزو کا چہرہ دکھائی دے گیا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بلا ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ آرزو اور کوئی نہیں، وہی لڑکی تھی جو ایک دن میرے ٹھیلے کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے پاس آئی، دروازہ بند کیا اور گھبراہٹ سے بولی، اپنی بہنوں کو مت بتانا پلیز، انہیں مت بتانا کہ ہم دونوں پہلے بھی ملے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ میں غصے سے بولا، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ دھیمی آواز میں بولی، پلیز ایسا مت کرو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، بس انہیں مت بتانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب سا جادو تھا، ایسا زہر جس کا میں دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا جا رہا تھا، وہ آنکھیں جیسے لمحہ بلمحہ پھیلتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ آرزو، دروازہ کھولو، ہم ہیں، مینا اور نینا۔ یہ آواز سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ آرزو نے بنا کچھ سوچے سمجھے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مینا اور نینا مجھے دیکھ کر حیرت سے ٹھٹک گئیں۔ بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں مجھے حیرانی سے گھورنے لگیں۔ میں صفائی دینے ہی والا تھا کہ میں تو بس تم دونوں کو تلاش کرتے ہوئے آ گیا تھا، اور دروازہ آرزو نے خود بند کیا تھا۔ اتنے میں آرزو نے فوراً اپنا چہرہ پھر سے چادر میں چھپا لیا۔ مینا نے میرا بازو تھاما اور مجھے باہر لے آئی۔ بھائی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہماری سہیلی پردہ کرتی ہے، آپ کو بتایا تھا نا، آپ تو دروازہ بھی بند کر چکے تھے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اس کی بات سن کر میرا پارا چڑھ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ندا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مجھے آرزو کی بات یاد آ گئی۔ انہیں مت بتانا کہ ہم پہلے ملے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر نینا آرزو کو لے کر آئی۔ وہ مسکرا رہی تھی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ بھائی، اگر ایسی ہی کوئی بات تھی تو ہمیں پہلے بتا دیتے نا۔ اس کی بات پر میرے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ مجھے ان سب کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، جیسے سب کچھ الجھتا جا رہا تھا۔ تنگ آ کر میں باہر آ گیا، ٹھیلا لیا اور گھر سے باہر نکل پڑا۔ راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ میری بہنیں مجھ پر شک کیوں کر رہی ہیں، آرزو نے مجھے منع کیوں کیا تھا، آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ میں یہی سوچوں میں گھرا تھا، ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک وہی لڑکی میرے سامنے آ گئی۔ وہ کب آئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے فوراً ٹھیلے کو بریک دی اور غصے سے بولا، یہ کیا کر رہی ہو اور بار بار میرے سامنے کیوں آ جاتی ہو؟ اچھا، اب سمجھ آیا، تم نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی نا۔ وہ 5,000 روپے واپس چاہیے نا؟ میں غصے میں لرزتے لہجے میں بولا، دیکھو 2 دن لیمو پانی بیچ کر میں تمہیں وہ 5,000 روپے واپس دے دوں گا۔ ویسے بھی چاہیے تھے تو سیدھا مانگ لیتے، میری بہنوں کو کیوں استعمال کیا؟ میں غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اگلے ہی پل وہ پھر سے بالکل میری آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں اترنے لگیں۔ اگلے ہی پل میرے ذہن سے سارے سوالات، ساری باتیں جیسے غائب ہو چکی تھیں۔ میں کہاں کھڑا تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک آرزو نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھے لیے جا رہی تھی، نہ جانے کہاں۔ وہ جگہ کوئی میدان تھا
جیسے کوئی الگ ہی علاقہ تھا۔ ہر طرف ہریالی، سکون تھا، جیسے کوئی خواب ہو۔ پھر وہ بولی، شاید تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سا خمار تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا؟ اس کی بات پر میرا سر کب ہاں میں ہلا مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ پھر بولی، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ پہلی ہی نظر میں نے تمہیں دیکھا تو دیوانی ہو گئی، اسی لیے اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی، تمہاری مدد بھی کروں گی۔ کیا تم اپنی بہنوں سے بات کرو گے نا؟ اس کے الفاظ پر میں مسکرا دیا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سر ہاں میں ہلانے لگا، لیکن اگلے ہی پل جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہو، سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں پھر سے اپنے ٹھیلے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ لڑکی آرزو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے تلاش کرنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میرا سر بھاری ہوتا جا رہا تھا، جیسے پھٹنے والا ہو۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیلا گھسیٹتا شام تک گھر واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری بہنیں اور آرزو تینوں ایسے کھیل رہی تھیں جیسے وہ سگی بہنیں ہوں۔ لیکن جیسے ہی میری بہنوں نے مجھے دیکھا، ایک کپڑا میرے سامنے تان دیا۔ بھائی آپ ذرا صبر بھی کریں، اتنا بھی انتظار نہیں ہو رہا آپ سے، پتہ ہے نا آرزو کو آپ سے پردہ ہے، کچھ دن اور رک جائیں۔ یہ سن کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے وہ کپڑا ان کے درمیان سے بے دردی سے کھینچ کر نیچے پھینک دیا اور غصے میں کہا، بس کر دو، بہت ہو گیا ہے، اب میں یہ تماشا مزید برداشت نہیں کروں گا۔ سچ سچ بتاؤ یہاں چل کیا رہا ہے؟ تم لوگ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک آرزو زور زور سے رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ نینا نے بے چینی سے کہا، بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ اس کا دل توڑ دیا ہے آپ نے۔ پہلے تو خود ہی اس سے اظہار کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے لیے یہاں رکنے کو تیار ہو گئی تو آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔ یہ سن کر تو جیسے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو صرف اسے کچھ سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ غلط سمجھ رہی ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ دونوں بہنیں آرزو کے پیچھے بھاگ گئیں۔ یہ لڑکی آخر ہے کون؟ جب سے آئی ہے میری بہنیں میری نہیں بلکہ اس کی بہنیں بن گئی ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آدھی رات تھی، نینا اور مینا اپنے کمرے میں سو رہی تھیں اور میں باہر صحن میں بیٹھا تھا۔ تب میری نظر اس کمرے کے دروازے پر پڑی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اس لڑکی سے میں اپنے سارے سوالوں کے جواب مانگ کر رہوں گا۔ ایک تو میں نے اس کی مدد کی، اور اوپر سے یہ مجھے میری ہی بہنوں کے خلاف کر رہی ہے، ہمارے بیچ پھوٹ ڈلوا رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں اٹھا اور دروازہ کھول دیا، کمرے کے اندر جھانکا اور میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ خوبصورت سی لڑکی کھلے بالوں میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں جیسے کسی سحر میں جکڑ گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا میں اس کے بالکل قریب جا پہنچا۔ پھر وہ میرے کان کے قریب جھک کر بولی، محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ تو پھر مجھے اپنانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہاری بہنیں بھی تو میرے ساتھ ہیں، پھر کیسا خوف؟ یہ سن کر میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر اگلے ہی پل میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ نہ جانے یہ الفاظ میری زبان سے کیسے نکلے تھے، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک اور جھٹکا لگا اور میں جیسے ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ میں اس سے الگ ہو گیا اور پھر غصے سے بولا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ آج تم بتا ہی دو۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ ہر طرف اذان گونج رہی تھی، اور جیسے ہی اذان شروع ہوئی اس نے اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ یہ دیکھ کر میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ بے چین ہو کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہو گئی تھیں۔ جب اگلے ہی پل میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ان کی رنگت بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی اذان ختم ہوئی وہ بے ہوش ہو گئی۔
اسے بے ہوش دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری چیخ سن کر میری دونوں بہنیں جاگ گئیں اور بھاگتے ہوئے میرے پاس آئیں، لیکن کچھ دیر بعد وہ بھی بالکل ڈر گئیں۔ میں جان گیا تھا کہ یہ کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اس کی حرکتوں سے مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا۔ پھر آرزو اٹھ کر فوراً میری بہنوں کے گلے لگ گئی اور وہ میری طرف گھبرا کر اشارہ کرنے لگی۔ مینا اور نینا اس سے کہہ رہی تھیں، کیا ہوا ہے آرزو؟ ہمیں بتاؤ۔ جب آرزو نے یہ بات کہی تو گویا میرے سر پر آسمان گر گیا۔ تمہارا بھائی، تم دونوں کے بھائی نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے، وہ رو رو کر بتا رہی تھی۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو آرزو؟ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، تم دونوں تو میری بہنیں ہو نا۔ جبکہ وہ دونوں سن ہو چکی تھیں اور کہا، بھائی آپ سے اتنا بھی انتظار نہیں ہو رہا۔ آرزو نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، تو کیا آپ ایک ہفتہ انتظار نہیں کر سکتے؟ جب آرزو نے کہا، تمہارے بھائی کی خاطر میں ابھی اسی وقت نکاح کے لیے تیار ہوں، یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ جب میں غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے پیچھے پڑ جاؤ گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا؟ دیکھو نینا، یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ مجھے کوئی اور مخلوق لگ رہی ہے۔ یہ سن کر میری دونوں بہنیں سر تھام کر رہ گئیں۔ انہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ تبھی میں نے اسے بازو سے پکڑا اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اب وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گی، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ میری بہنیں تو مجھ سے ناراض ہو گئی تھیں، پر میں جانتا تھا کہ میں انہیں یقین دلوا دوں گا، پر انہوں نے میری بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس یہی کہہ رہی تھیں، بھائی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک بالکل پیاری معصوم سی لڑکی ہے، وہ ہماری سہیلی کی کزن کی دوست ہے جو شادی پر بھی آئی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے لگا جیسے وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا، دیکھو تم دونوں کو اپنے بھائی پر یقین نہیں ہے۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور یہ لڑکی تو مجھے پہلے بھی مل چکی ہے۔ اس دن جب یہ ٹھیلے پر بے ہوش پڑی تھی، میں نے اسے ہوش دلایا، اس کی مدد کی، اور تبھی سے اس نے میرا پیچھا شروع کر دیا، اور اب تم دونوں کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں پریشان ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں پھر سمجھایا، بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کیا میں کسی کی عزت لوٹنے جیسا کام کر سکتا ہوں؟ یہ تو مجھ پر الزام صرف اس لیے لگا رہی ہے تاکہ مجھے حاصل کر سکے۔ میرے انکار کے بعد اس نے یہ گھناؤنا الزام لگا کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ اب یہ عجیب مخلوق کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ یہ سن کر دونوں بہنیں سر جھکا کر خاموش ہو گئیں۔ پھر آہستہ سے بولی، بھائی وہ سچ میں آپ سے محبت کرتی ہے۔ ان کی بات پر میں نے صاف صاف جواب دیا، اگر وہ محبت کرتی ہے تو وہ محبت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ پتہ نہ اس گاؤں کی ایک حویلی میں ویسے بھی جنات کسا ہے، کیا معلوم وہ کوئی جن زادی ہو۔ یہ سن کر وہ غصے سے بولی، بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اگر وہ آپ کو پسند نہیں اور اس نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو بھی پلیز اسے جنزادی تو نہ کہیں۔ میری بہنیں میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، لیکن میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ جس لڑکی نے ایک حسین آدمزادی کا روپ دھار کر مجھے دھوکہ دینا چاہا، اسے میں اب کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اسی روز میں رات کو سو رہا تھا جب مجھے محسوس ہوا جیسے کسی لڑکی کا ہاتھ میرے چہرے پر پھر رہا ہو۔ وہ لمس بہت ہی نرم اور گہرائی لیے ہوئے تھا، جیسے کسی ریشم کا نرم گوشہ میرے چہرے سے چھو گیا۔ بلا ارادہ میری آنکھ کھل گئی، میں تڑپ کر بیٹھ گیا۔ میرے دل نے گواہی دی، یہ وہی جنزادی ہے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، دیکھو میں سب کچھ جان چکا ہوں، تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم ایک جنزادی ہو۔ میری بہنوں کو تو تم پاگل بنا سکتی ہو، لیکن میں ان سے بڑا ہوں، سمجھدار ہوں۔ میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، اور جو الزام تم نے مجھ پر لگایا ہے اس کے بعد تو میں کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے بخش دو۔ میری آواز اونچی ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل مجھے ایک دھیمی سی آواز سنائی دی،
جو بالکل میرے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بس میں جذباتی ہو گئی تھی، تمہیں پانے کے لیے میں نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور تمہارے کردار پر انگلی اٹھا لی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں سچ میں تمہاری بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تمہاری زندگی بدل دوں گی۔ یہ سن کر میں نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو اگر تم نے دوبارہ ایسا کچھ کیا تو میں کسی اچھے عامل کو بلا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دوں گا، میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر تم میری بات مان لو تو شاید میں رک جاؤں۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر خاموشی چھا گئی، ایسا لگا جیسے وہ چلی گئی ہو۔ مجھے بھی یہی لگا کہ شاید اب وہ نہیں آئے گی۔ میری بہنوں نے بھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا، ہم لوگ پھر سے معمول کے مطابق زندگی گزارنے لگے تھے اور میں بھی خوش ہو گیا تھا۔ میری بہنوں نے جیسے سب کچھ بھلا دیا تھا، لیکن ایک روز جب میں ان کے کمرے سے کھلکھلاتی ہوئی ہنسی سنی تو میرے دل میں کچھ کھٹکنے لگا۔ میں نے دروازہ بجایا، یہ پہلی بار تھا کہ ان دونوں نے اپنا کمرہ اندر سے بند کیا تھا۔ میں تو ہمیشہ انہیں سمجھاتا تھا، کمرہ کھول کر رکھا کرو، کبھی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ دونوں بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ وہ دونوں عجیب بہانے بنانے لگی، کہنے لگی غلطی سے بند ہو گیا تھا، لیکن مجھے دور سے کچھ کالا سا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دن بعد دوبارہ وہی منظر پیش آیا، دروازہ پھر بند تھا۔ اس بار میں نے خود چابی سے کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی میری نظریں سامنے جا ٹکیں اور یہ دیکھ کر میری حیرت سے آنکھیں چمک اٹھیں۔ سامنے بہت ساری چیزیں پڑی تھیں، مہنگا میک اپ، خوبصورت اور قیمتی کپڑے، جوتے اور ان کی ضرورت کا حد سے زیادہ سامان۔ وہ دونوں جیولری پہن رہی تھیں، میک اپ کر رہی تھیں اور مجھے دیکھ کر ایک دم چونک گئی۔ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ، میں نے غصے سے پوچھا۔ مینا اور نینا بہانے بنانے لگیں، کہنے لگی ہماری سہیلی نے گفٹ میں دیا ہے۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا، میں نے انہیں پاس بٹھایا اور کہا، میری بات سنو، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا محافظ ہوں، اگر کوئی بات سمجھا رہا ہوں تو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہے۔ وہ لڑکی نہیں، وہ جنزادی ہے جس سے میں پیچھا چھڑا چکا ہوں۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس گھر میں دوبارہ آئی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے بند کروا دوں گا۔ شاید وہی تمہیں یہ سب کچھ دے رہی ہے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئیں اور ان کی خاموشی ہی میرے لیے سب سے بڑا جواب تھی۔ میں جان چکا تھا، میرا شک بالکل درست تھا، یہ سب کچھ انہیں اسی جنزادی نے دیا تھا۔ مجھے بے حد غصہ آیا، میں نے وہ ساری چیزیں سمیٹی اور چھت پر لے آیا۔ مینا پیچھے بھاگتی ہوئی کہنے لگی، بھائی ایسا نہ کریں، اب کیوں یہ سب جلا رہے ہیں؟ اب وہ آپ کے پیچھے نہیں آتی، وہ ہمارے لیے آتی ہے اور ہم جانتی ہیں وہ جنزادی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گیا، میری وہ معصوم بہنیں اچانک کتنی بڑی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپا رکھی تھی کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں نے ماچس جلائی اور جیسے ہی آگ روشن ہوئی مجھے ایک آواز سنائی دی، پلیز ایسا مت کرو۔ میں نے چونک کر دیکھا، جنزادی میرے سامنے کھڑی تھی۔ مینا اور نینا بھاگ کر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میری بہنوں سے دور رہو، اس دنیا میں اگر میرا کوئی ہے تو وہ صرف میری بہنیں ہیں، تم کیوں ان کے پیچھے پڑی ہو؟ وہ بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ تم سے محبت ہو گئی تھی، تم مجھے بہت اچھے لگے تھے، تم نے میری مدد کی اور مجھے امید دلا دی، لیکن میرا طریقہ غلط تھا، میری نیت بالکل ٹھیک تھی۔ تم میری نیت پر شک مت کرو، مگر مانتی ہوں کہ میرا طریقہ بہت غلط تھا، میں مایوس ہوں، شرمندہ ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، پھر آہستہ سے دوبارہ کہنے لگی، مگر ایسا مت کرو، یہ اب میری بہنیں بن گئی ہیں، انہیں مجھ سے مت چھینو، میں نے انہیں دل سے اپنی بہنیں سمجھ کر یہ سب کچھ دیا ہے، پلیز ان تحفوں کو مت چلاؤ۔ یہ سن کر میں رک گیا، دل میں ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ ایک طرف میری بہنوں کی خوشیاں تھیں جو شاید اس جنزادی سے جڑی تھی، اور دوسری طرف دنیا کا اصول تھا، انسان اور جنات کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔
مایوس ہو کر میں نے ماچس کی ڈبیا ایک طرف پھینکی اور نیچے آ گیا۔ حلق خشک ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ یوں میں نے مینا اور نینا کی خوشی کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ جنزادی اب کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتی تھی، ہماری مدد کرتی، ہر چھوٹے بڑے کام میں ہاتھ بٹاتی، لیکن ابھی بھی میں اس سے ناراض تھا۔ میں نے اسے معاف نہیں کیا تھا، مگر اندر ہی اندر جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ اکثر سوچتا تھا کیا واقعی ایک جنزادی انسان سے محبت کر سکتی ہے؟ میں نے تو کبھی کسی سے دل نہیں لگایا۔ وہ لڑکی جس کے روپ میں وہ میرے سامنے آتی تھی بے حد حسین تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، لیکن جب بھی میں یہ سوچتا کہ وہ تو صرف ایک چھلاوا ہے، ایک سراب، میرے دل میں ایک ٹوٹ پھوٹ سی ہونے لگتی۔ میں خود کو سمجھاتا یہ ایک جنزادی ہے، اندر سے شاید بہت بھیانک ہو۔ میری بہنیں اس سے اس طرح گھل مل گئی تھیں جیسے وہ ان کی سگی بہن ہو۔ وہ ان کی ہر ممکن مدد کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات دن بدن بہتر ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن میں نے اپنا لیمو پانی والا ٹھیلا اٹھایا اور کام پر جانے لگا، مگر ٹھیلا جیسے ہلنے کا نام نہ لے رہا ہو، جیسے وہ کسی طاقت سے بندھا ہو۔ تب مجھے یاد آیا کچھ دن پہلے میری بہنوں نے کہا تھا، بھائی اب آپ یہ ٹھیلے والا کام نہ کیا کریں۔ میں نے مسکرا کر انہیں سمجھایا، دیکھو میرا کام، میری پہچان اسی سے ہے، مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگیں، پہلے آپ یہ مجبوری میں کرتے تھے، اب جب ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو ہم کیوں آپ کو وہی سب کرنے دیں؟ میں نے فوراً کہا، تمہیں پتہ ہے نا یہ پیسے کیسے آئے ہیں؟ جس طریقے سے یہ آئے ہیں وہ مجھے ہرگز پسند نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس جنزادی سے دور رہو۔ اتنے میں میری نظر سامنے پڑی، وہ جنزادی کھڑی سب سن رہی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ کہے دوڑتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ وہ ہمیشہ چھت پر ہی رہا کرتی تھی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری بہنیں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی تھیں۔ مجھے بس یہی فکر ستائی رکھتی تھی کہ کب میری بہنوں کی شادی ہو جائے، کب یہ فرض ادا ہو جائے، کب میرے کندھوں سے کچھ بوجھ ہٹے۔ تبھی ایک دن اچانک میرے ٹھیلے کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکے، جو کہ میں نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ میں اپنا ٹھیلا روک نہ سکا اور سیدھا اس گاڑی سے ٹکرا گیا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ شہر کے ایک بہت بڑے سیٹ تھے۔ وہ فوراً میرے پاس آئے اور نرمی سے بولے، آپ ٹھیک ہو بیٹا؟ میرا ٹھیلا بری طرح تباہ ہو چکا تھا، جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں ضبط نہ کر سکا، رونے لگا اور شکوہ کرنے لگا، ایک تو آپ نے میرا ٹھیلا برباد کر دیا اور اوپر سے مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیسا ہوں، میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، مجھے معاف کر دو بیٹا، آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، نیا اور اچھا ٹھیلا دلوا دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں پہلے تو ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن آدھے راستے میں ہی مجھے خیال آیا، نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں۔ اگر ٹھیلا ٹوٹ بھی گیا ہے تو کیا ہوا، مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ میں تو خود اپنے خیالوں میں گم سڑک کے بیچوں بیچ ٹھیلا چلا رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ سائڈ پر لگا کر کھڑا ہو جاتا۔ بس یہی سوچ کر میں نے فوراً انہیں کہا، انکل جی پلیز گاڑی روکیے، مجھے آپ کی مدد نہیں لینی، مجھے معاف کر دیں، ویسے بھی میں نے آپ کو کافی کچھ سنا دیا۔ انہوں نے فوراً گاڑی روک دی اور مسکرا کر کہنے لگے، تو مجھے بہت اچھے لگے ہو، کل ایسا کرنا اپنی فیملی کو لے کر میرے گھر آ جانا۔ یہ سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ پریشانی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے کارڈ دیا۔ میں نے گھر آ کر وہ کارڈ ایک ہی جگہ پر رکھ دیا اور نینا کے ہاتھ وہ کارڈ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، بھائی یہ تو کسی سیٹھ کا گھر ہے، آپ کو یہاں کیا کام ہے؟ مجھے یاد آیا جو سیٹھ نے مجھ سے کہا تھا اور میں نے اپنی بہنوں کو بتا دیا۔ وہ دونوں فوراً تیار ہو گئیں اور مجھے زبردستی وہاں لے کر جانے لگیں۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر چلا بھی گیا تھا، لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، سیٹھ صاحب نے مجھ سے کچھ ایسا مانگا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھ سے میری ہی بہنوں کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، 2 جڑواں بیٹے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اچانک سے میری بہنوں کے رشتے ہو گئے تھے اور میں یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ سیٹھ کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ اتنی بڑی شاندار حویلی میں رہتے تھے، میری بہنوں کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پلک جھپکتے ہی ان کی قسمت بدل گئی۔ سیٹھ کے دونوں بیٹوں کا رشتہ بھی ان کے لیے آ چکا تھا۔ میں نے رشتہ قبول کر لیا تھا، لیکن 1 مہینے کا وقت مانگا۔
میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ لوگ ہیں کون جو اتنی جلدی میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ سیٹھ نے بھی مجھے کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا تھا، اور یوں اب میں اپنے کام میں مگن رہنے لگا تھا، جو کہ یہ تھا کہ سیٹھ کے بارے میں چھان بین کروں۔ میرا ٹھیلے کا کام رک چکا تھا، اور جب میں نے اپنی بہنوں کو منع کیا تو کہا، خبردار جو تم نے جن زادی سے کچھ کہا، تمہارا رشتہ پکا ہو چکا ہے، وہ تمہاری خوشیوں کو نظر لگا دے گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں، بھائی، کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنے سنگ دل ہو جائیں گے، آپ اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں۔ وہ تو ہماری طرح نادان ہے، اگر نادانی میں اور آپ کی محبت میں اس نے آپ سے وہ بڑی بات کہہ دی، اس نے آپ پر الزام لگا دیا تھا، تو آپ اسے معاف کر دیتے، لیکن آپ نے تو اپنے دل کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تم دونوں کیا کہہ رہی ہو؟ پھر کہنے لگی، بھائی، ہم آپ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، نہ ہی پہلے ہم نے آپ سے کچھ چھپایا ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ پر ہمارے احسانات ہیں، لیکن یہ سچائی بتانا ضروری ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ کس سچائی کی بات کر رہی ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ میں گھبرا کر بولا۔ جب وہ دونوں بولیں، دراصل بھائی، بات یہ ہے کہ وہ سیٹھ کوئی اور نہیں بلکہ وہ جنزادی کا باپ ہے، شاہ جنات ہیں۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ میں جو حقیقت کی دنیا میں جینے والا ایک معمولی انسان تھا، اسے یہ باتیں کہاں برداشت ہو سکتی تھیں، جبکہ میری دونوں بہنیں دو خواب لیے بیٹھی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، یہ بات سچ ہے، سچ ہے کہ ہمارے ہونے والے شوہر جنزادے ہیں، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس جنزادی کے بھائی ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ میرا موڈ پوری طرح بدل چکا تھا، اور مجھ سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا۔ بس وہ دونوں مجھ سے کہنے لگیں، بھائی، ہم سے وعدہ کریں، آپ ہماری خوشیاں ہم سے نہیں چھینیں گے۔ یہ جنزادی کا پلان تھا۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ سب صرف اور صرف جنزادی کی چال تھی، اور جو سیٹھ میری گاڑی سے ٹکرا گیا وہ ایک پلان تھا جو جنزادی نے بنایا تھا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کے رشتے میری بہنوں سے کروانا چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ ایک طرف میری بہنوں کا خوف تھا۔ وہ میری منتیں کر رہی تھیں اور بس یہی کہہ رہی تھیں کہ میں کسی طریقے سے تیار ہو جاؤں۔ اپنی بہنوں کے خوابوں کی خاطر میں نے یہ قربانی دے دی تھی، لیکن ابھی تک میں یہی سوچتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا تھا یا نہیں۔ لیکن میں نے ایک شرط رکھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ جنزادی میری بہنوں کو تیار کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے ان کی شادی کروا لیں، تو ضرور وہ میری بہنوں کو دوبارہ اکسائے گی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں نے ان سے ایک شرط رکھی تھی۔ میں نے ان دونوں کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا، میں تیار ہوں، تم دونوں کے خواب پورے کرنا چاہتا ہوں، اور میں تم دونوں کی شادی جنزادوں سے کروا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ میں زندگی بھر جنزادی سے شادی نہیں کروں گا۔ ان دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اور یوں 2 دن بعد وہ دونوں مان گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی تھیں، بھائی، ویسے تو ہماری یہی خواہش تھی کہ اپنی شادی سے پہلے ہم جنزادی سے آپ کی منگنی دیکھ لیتے، لیکن آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ مگر آپ کی یہی شرط ہے تو ہمیں یہ شرط قبول ہے، لیکن یاد رکھیں، جنزادی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی، اور آپ تو ویسے بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے نا، لیکن وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ سن کر میں تنگ آ چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب پہلی دفعہ میری جنزادی سے ملاقات ہوئی تھی۔ کاش میں اپنے ٹھیلے پر نہ بیٹھتا، تو کاش میں اس کی مدد نہ کرتا، یا کبھی اگر وہ میرے ٹھیلے میں بے ہوش ہو بھی گئی تھی تو پھر کاش میں اس کی مدد نہ کرتا۔ میں اتنا سخت دل پہلے سے ہی ہوتا کہ اس خوبصورت لڑکی کی مدد نہ کرتا، اسے ہوش میں نہ لاتا، تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کروا دی تھی۔ میرے پاس جو پیسہ تھا وہ دراصل جنزادی کا ہی تھا۔ میں تو ویسے ہی خوش ہوتا رہتا تھا کہ میں ترقی کر رہا ہوں، میرے حالات اچھے ہو گئے ہیں، لیکن یہ تو جنزادی کی مدد تھی۔ اپنی بہنوں کو رخصت کر کے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں جنزادی کی کوئی مدد نہیں لوں گا۔ میں اس خالی گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ آج بھی وہی ٹھیلا چلاتا ہوں۔ وہ ٹھیلا میں نے مرمت کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ جنزادی میرے قریب رہتی ہے، وہ ہمیشہ مجھ پر نظر رکھتی ہے، وہ کہیں نہیں جاتی تھی، میرے آس پاس رہتی تھی، پر میں اسے بالکل بھاؤ نہیں دیتا۔
میں وہ بات بالکل نہیں بھول سکتا جب اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ اگر وہ الزام نہ لگا ہوتا تو میں اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک حسین لڑکی کے روپ میں میرے سامنے آتی تھی، اور تو اور میں اس کا دیوانہ بھی ہو گیا تھا۔ پر اب میں نے خود کو سمجھا لیا تھا، میں اتنا مضبوط بن گیا تھا کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑ سکتا تھا، میں کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ یہی اس دنیا کا تقاضا تھا۔ میری بہنیں اس سے ملنے شادی کے بعد بھی آتی رہتی تھیں، وہ جنزادی سے بھی ملتی تھیں، لیکن اسی شرط کی وجہ سے میری بہنوں نے اب مجھ پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ میں جنزادی سے شادی کر لوں۔